وہ اس پر مظاہرے بھی کر رہی ہیں, احتجاج بھی کر رہی ہیں اور جگہ جگہ جا کر اس پر بات بھی کر رہی ہیں. کیا اس کو ایک سیاسی ایشو بنایا جا رہا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں سربراہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف پلیجو صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن ان فوکس. ایاز پلیجو صاحب, ویسے تو اتنے روز سے مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں مختلف جماعتیں بھی ہیں, قوم پرست, ساتھ میں سول سوسائٹی ممبران بھی ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج جو حالیہ بیان ہے انفارمیشن منسٹر سندھ کا اور سینئر وزیر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ پہ ناک تو کنال بنے ہیں, نہ بننے دیں گے. تو پھر تو اس ایشو کو اب سیٹل ہو جانا چاہیے کیونکہ سندھ میں بیٹھی حکومت نے ایک واضح موقف لے لیا اس پر. دیکھیں نادیہ, شکریہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے موقع دیا. پیپلز پارٹی کے ہمارے جو دوست ہیں وہ بڑے دلچسپ لوگ ہیں, مزیدار آدمی ہیں سارے پیپلز پارٹی میں اکثر لوگ. تو جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ میں مکمل ایمانداری ہوگی اور ٹرانسپیرنسی ہوگی, اسی وقت سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آدم شماری بالکل آپ فکر نہ کریں, آدم شماری صحیح ہوگی, تب آدم شماری میں سندھ کی نشستیں کم ہو جاتی ہیں. پیپلز پارٹی 77 سے 79 تک کہتی رہی, نعرے لگاتی رہی کہ بھٹو پھانسی نہیں چڑھے گا, بھٹو پھانسی نہیں چڑھے گا. اور پھر بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, پھر کہنا شروع کر دیا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. جب وہ زندہ تھے تب کہا کہ پھانسی نہیں چڑھے گا, جب ان کا انتقال ہو گیا تو کہا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. اس لیے جس دن پیپلز پارٹی نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ کینال نہیں بنیں گے, سندھ کے 7 کروڑ لوگوں میں تو سنسنی پھیل گئی ہے, سمجھتے کہ اب تو یہ ضرور بنوائیں گے کیونکہ جو یہ چیز کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اب بات اس پہ آ جائے نادیہ کہ ہمیں اعتراض کیا. اچھا, اعتراض پہ تو میں آتی ہوں, لیکن ایاز لطیف پلیجو صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, وہ سندھ پر حکومت کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک پورا ووٹ بینک موجود ہے اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ وڈیرے ہیں یا ان کے سپورٹرز ہوں گے جن کی زمینیں ہیں, تو پھر یہ کیوں اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں گے؟ سندھ کے وڈیروں کی نشست تھی نا جو آدم شماری میں انہوں نے کم کروا دی. سندھ کے وڈیروں کے ہی زمینیں ہیں نا جن کو زمینوں کو سکھا رہے تھے, اور سندھ کے وڈیروں کی زمینیں ہیں. جب سیلاب آیا تو ان کو ڈبویا جا رہا تھا, کین شاہ, کندکوٹ, بدین, شکارپور, دادو, یہ زمینیں کس کی تھی؟ وڈیروں کی تھی, جن کو انہوں نے سکھا دیا, تباہ کر دیا, سندھ برباد ہو گیا. تو یہ ان پہ لاجک اپلائی نہیں ہوتی کہ سندھ کے وڈیروں کے کسان ہاری ہے نا جو اغوا ہوتے ہیں, اور 6 اضلاع کندکوٹ, گھوٹکی, شکارپور, لاڑکانہ, جیکب آباد میں ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں, وہ کس کے ووٹر ہیں؟ ان کے ووٹر ہیں نا, جہاں ڈاکو 4 بجے کے بعد کرفیو لگا دیتے ہیں شام کو. تو یہ لاجک ہوتی ہے باقی صوبوں کے باقی حکمرانوں پہ اپلائی, سندھ میں لاجک اپلائی نہیں ہوتی نادیہ. اچھا, تو پھر اب آپ اپنے اعتراض بتائیے تاکہ اس کے حوالے سے جو حکام کہتے ہیں ارسا کے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیں نادیہ, ہم دلچسپ لوگ ہیں. جب ساری دنیا جا رہی تھی انڈسٹریلائزیشن کے لیے, اس وقت ہم کر رہے تھے اپنی کاروائی کر رہے تھے اور ہم افغانستان کو سپورٹ کر رہے تھے روس کے خلاف. جب لوگ سارے آئی ٹی پڑھ رہے تھے تب ہم معاشرتی علوم پڑھتے ہیں. جب لوگ آگے بڑھتے ہیں سائنس میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, ہم انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں. ہم دلچسپ لوگ ہیں. اب جب پاکستان میں زرعی زمینیں آباد پنجاب اور سندھ میں ہیں جہاں لہلاتی فصلیں ہوتی ہیں, ان کو ہم دے رہے ہیں پلاٹنگ اسکیمز کے لیے. سرسبز زمینیں تبدیل کریں گے پلاٹنگ اسکیمز کے لیے, اور جو بنجر زمینیں ہوں گی ان کو کہیں گے کہ ہم سرسبز کریں گے ایٹ دی کاسٹ آف دوز لینڈز وچ آر بینگ کلٹیویٹڈ. ان زمینوں کو سکھا کر اور چولستان کی زمینیں آباد کریں گے. یہ جو 6 کینال ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 کینال پنجاب میں, اس لیے سندھ والے لوگ مخالفت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان میں جو گریٹر تھل کینال ہے اور جو اس میں دوسرا کینال چشمہ ہے اور تیسرا جو کینال ہے, یہ تینوں کینال, چولستان کینال, یہ تینوں پنجاب میں ہیں. چشمہ آدھا پنجاب کو کلٹیویٹ کرائے گا, آدھا کے پی کے کو کرے گا. اب ایک کینال کچھی کینال وہ بلوچستان کے لیے, 2 کینال رینی کینال اور تھر کینال وہ سندھ کے لیے. اس لیے یہ سمجھنا کہ پنجاب کے کینالوں پہ اعتراض ہے, 6 کے 6 کینالوں پہ اعتراض ہے, یعنی جو رینی اور تھر سندھ کے نام پر ہے اس پر بھی اعتراض ہے. کیوں اعتراض کیوں ہے نادیہ؟ اس لیے کہ آپ کی جو گھر کے اوپر چھت ہے, ٹینک بنا ہوا ہے, اس میں پانی ہے ہی نہیں. آپ اس میں سے کنیکشن لے کے دوسرے فلیٹوں کی بلڈنگ میں دیں گے تو اس فلیٹوں کی بلڈنگ جس کے لیے یہ پانی نہیں ہے ٹینک میں, وہ دوسروں کے کہاں جائے گا جب اس میں ہی نہیں ہے. اس لیے اچھا یہیں پہ رک جائے نا, کیونکہ ارسا کے حکام جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم بنایا گیا, یعنی چولستان کی زمین کو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ بنجر ہے, لیکن ایک زرعی انقلاب لانے کے لیے اس کو سرسبز کرنا ہے. لیکن اس صورت میں ان کا کہنا ہے کہ جو فلڈ واٹر ہے, یعنی جب سیلاب آ جاتے ہیں وہ پانی, تو پھر آپ نے دیکھا نا کتنی تباہی مچاتا ہے, یہ اس کے لیے ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے.
नादिया, आपकी या मेरे भाई बहन के अपने 4 बच्चे हों, उसमें जो 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, उनको यूनिवर्सिटी से निकालकर जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए सरसब्ज इनकलाब लाएंगे। जो आबाद जमीनें हैं उनको तबाह करके बंजर जमीनों पे इनकलाब लाएंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आप इस तरह कर सकेंगे कि आप कोई बिल्डिंग बना दे, उसमें मकीन ठहरा दे, फिर कहेंगे जब फ्लड आएगा तब पानी देंगे, तब तक बैठे रहो। जब आप जमीनें आबाद करेंगे, लाखों एकड़ 6 लाख एकड़ आबाद कर देंगे चोलिस्तान में, उनको कहेंगे कि पाकिस्तान में 10 साल सैलाब नहीं आया, 1 साल आएगा, उसमें आबाद कीजिएगा, 9 साल आप बैठे रहिएगा। देखिए ये मिथ है। सिस्टम में आपने जो 1990 का अकार्ड किया था 91 का, उसमें कहा गया कि 117 MAF से ज्यादा पानी है। पानी 90 और 100 MAF के दरमियान था। वाटर अकार्ड का पानी है नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ उसमें पाकिस्तान की 3 नदियां भारत को बेच दे दी गई, रावी, सतलज और ब्यास। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चनाब और इंडस का पानी पाकिस्तान को मिला। उस सिस्टम में 117 MAF पानी 1991 के अकार्ड का नहीं है। समंदर में छोड़ने के लिए 20 मिलियन एकड़ फीट पानी नहीं है। कराची से सजावल, बदीन और ठट्टा तक समंदर ऊपर चढ़ रहा है, जमीन को निगल रहा है। आप इस वक्त कोटरी बैराज के नीचे आ जाएं, आपको रेत उड़ती हुई नजर आएगी। पानी नहीं है कोटरी बैराज के नीचे। गुड्डू और सक्खर के कैनालों के लिए पानी नहीं है। पानी है नहीं, आपके पास कुछ है नहीं, और आप तकसीम कर रहे हैं। देग में एक भी चावल नहीं है, और आपने सारे गांव वालों को जमा किया है कि आओ आओ हमारे घर पे खैरात हो रही है और आओ चावल खाओ। चावल तो है नहीं, देग तो खाली, उसमें चम्मच चल रहा है। ओके, तो फिर अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके ये इतराजात हैं और आप संजीदगी से इसके ऊपर, जाहिर है तमाम जमातें, जो कॉम्परस जमातें, वो इस वक्त मुजाहरे भी कर रही हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पंजाब हो, इन सब के साथ मिलकर के आपने बैठकर बात की कि देखिए ये हमारे मसाइल हैं, यहां हमारी ये जमीनें जो हैं वो आपने जिस तरह से फरमाया कि कराची से ठट्टा, सजावल, समंदर एक तरह से जमीनों को निगल रहा है, और जहां जहां कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं है उनको दिखाया जाए कि ये हमारा मसला है जिसकी वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं, अब इसका हल निकाला जाए। नादिया, इसके लिए आप जैसे पेट्रियाटिक लोगों की जरूरत है जो इस मौजू की अहमियत को समझ रहे हैं। पहले तो मैं कराची, हैदराबाद और सक्खर में बसने वाले अपने भाइयों को कहूंगा कि ये ज़रई पानी का मसला नहीं है। आपके पास पीने का पानी नहीं होगा। कोटरी बैराज से कलरी बघाड़ फीडर निकलता है, कराची वाह जिसको कहते हैं, जिससे किंजर और हालजी से कराची को पानी आता है। जब कोटरी तक पानी पहुंचेगा ही नहीं इन कैनालों के बाद, तो फिर आगे पानी नहीं जा सकेगा। और पंजाब के भाइयों को, जैसा कि आपने कहा, अभी हमारा एक वफ्द गया है जिसने इस्लामाबाद में सारी अपोजिशन को अपना कम्युनिके और अपनी प्रेजेंटेशन दी है। मजहर राहुजो साहब गए हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब। मैं आपके तवस्सुत से भी कह रहा हूं, मैं पंजाब के और पाकिस्तान भर के लोगों को कह रहा हूं, देखिए हम एक फेडरेशन है, पूरा मुल्क हमारा है, आपका है, हम उसमें हिस्सेदार हैं और हम स्टेक होल्डर हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। इस वक्त तकरारी मंसूबे बना के, देखें KPK और बलूचिस्तान में हालात कंट्रोवर्शियल है, वहां पे गड़बड़ है, वहां कल धमाका हुआ है। इन हालात में पाकिस्तान के लोगों को जोड़ना है, तकसीम नहीं करना। इसलिए जो भाई, हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा, हमारे भाई शहबाज शरीफ साहब, और हमारे भाई और भतीजे बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इनसे मैं इस्तदा कर रहा हूं कि ये आपको किसने आइडिया दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करें? आप तो जोड़ने की बात करें। आप तो कहें कि हम मिल बांट कर खाएंगे पाकिस्तान को, और मिल बांट के हम बोएंगे और उगाएंगे और फिर उस फसलों को इस्तेमाल करेंगे। आप जब कैनाल की बात करते हैं तो सिंध को दीवार से लगा रहे हैं। सिंध को दीवार से लगाएंगे, उसके इंतहाई खतरनाक नताइज निकलेंगे। मैं आप पाकिस्तान की अदालतों से इस्तदा कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, कि देखें पानी की मुनसिफाना तकसीम। पहली बात तो हमें 1991 के अकार्ड पे एतराज था, अब उस 1991 के अकार्ड पे भी अमल नहीं हो रहा। सिर्फ सुखाया जा रहा है इंटेंशनली। डुबाने के वक्त डुबोते हैं और सुखाने के वक्त सुखा देते हैं। हमारे साथ ये रवैया मत इख्तियार करें। हम आपके भाई हैं, स्टेक होल्डर हैं, हमने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी। अच्छा। हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, आप भी कम से कम हमारी बेहतरी नहीं चाहते तो हमारी तबाही तो मत चाहें। अच्छा, तो देखिए जब विफाक के अंदर इस प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा था या जब बात हुई, तो शहबाज शरीफ साहब के इस मंसूबे पे ना तो ज्यादा उन्होंने भी बात की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां मौजूद भी नहीं थी, जो हमारी इत्तलात हैं, यानी उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब आपको याद होगा याज पलीजो साहब कि वजीर आला सिंध ने बाकायदा तौर पर एक खत भी लिखा है, और वो खत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि फौरन इस मुतनाज़ा कनाल सिस्टम को चोलिस्तान के रोका जाए, और उन्होंने CWP का जो पूरा मंसूबा था उसके हवाले से उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी तरीके से इसको पास किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां आपको लगता है कि वो संजीदा नहीं,
لیکن وہ تو اس کے اوپر مستقل آواز اٹھا رہی ہے، خطوط لکھے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بات کر رہے ہیں، نثار کھوڑو صاحب کر چکے ہیں، لیکن کہیں معاملہ کچھ اور ہے۔ نادیہ، ایک پرانی فلم آئی تھی نور جہان، پردیپ کمار اور مینا کماری کی، اس میں صاحب عالم کو مینا کماری کبوتروں کے ذریعے خطوط بھیجتی تھی، کبوتر کے پاؤں میں باندھ کر، پھر وہ صاحب عالم کے محل پہ جا کے بیٹھتے تھے کبوتر، اور پھر صاحب عالم اس خط کو پڑھتے تھے۔ یہ جدید دور ہے۔ پیپلز پارٹی کو جب اپنے قیدی چھڑوانے ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مہنگائی دوسری حکومت تھی ان کی مخالف، تو یہ ٹریکٹر پہ بیٹھ کے جلوس نکال رہے تھے، ہر چیز میں یہ اسٹریٹ پاور کی بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ ہم ٹریجری بینچز سے اٹھ کے چلے جائیں گے اپوزیشن میں، حکومت ان کے سہارے سے چل رہی ہے۔ ہمیں یہ داستان مت سنا ہے نا پیپلز پارٹی، اس میں انہوں نے اپوز نہیں کیا۔ واپڈا کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے منظوری سے ہوا ہے، یہ سی سی آئی میں معاملے کو لے کے نہیں گئے، وہاں پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، عدالت ہے نہیں ہے، پارلیمنٹ کو اپوز نہیں کر رہے، خطوط لکھ رہے ہیں صاحب عالم کو، خطوط لکھتے رہے، سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں۔ سی سی آئی کے اجلاس کے اوپر تو یہ پہلے بھی اعتراض اٹھا چکے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس نہیں بلائے جاتے، آئین کے مطابق نہیں چل رہی وفاقی حکومت، کئی بار اعتراض اٹھائے ہیں، اور اب جبکہ ارسا ممبر سنگھ نے نادیہ، حکومت کس کی ہے؟ یہ حکومت عمران خان کی ہے، جماعت اسلامی کی ہے، ایم کیو ایم کی ہے، اے این پی کی ہے، کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا۔ صدر کس کا ہے؟ ایوان صدر میں منظوری دی گئی۔ اسپیکر کس کے ہیں؟ سینٹ کا چیئرمین کس کا ہے؟ 2 صوبوں کی حکومتیں کس کی ہیں؟ حکومت ان کی ہے یا حکومت کوئی پریزیڈنٹ شی کی یا پوتن کی یا ٹرمپ کی ہے؟ ان کی اپنی حکومت ہے، یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ سب مل کر کے بیٹھے تو پھر یا وہ آپ کو سمجھانے میں جو بھی ان کا نظام ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی جس احتجاج کے لیے کہیں بھی ہمیں کہے گی، نیگوسیشنز کے لیے کہے گی کہ بات چیت کریں اور سندھ کو اپنا ڈیو شیئر ملے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی طے کر چکی ہے کہ کینال بنائے، اس کی ایکسچینج میں وہ آئندہ کی فیڈرل گورنمنٹ مانگ رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عوض یہ مانگا جا رہا ہے۔ اچھا اب ذرا اس کو سندھی میں بدے کی سنگاوتی کہتے ہیں، وٹا سٹا، میرے سے رشتہ آپ لو، آپ کا رشتہ مجھے دو۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے اس پر خاموش ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموشی سے یہ کر چکے ہیں کام؟ ایاز لطیف پلیجو صاحب، جو ارسا کے حکام سے ہماری بات ہوئی، وہ ہیڈ سلیمان کی کا ذکر کرتے ہیں۔ جی آپ پہلے کہہ دیجئے، پھر میں اس سوال پر آنا چاہوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کہ ان کی قیادت نے ایم پی ایز، ایم این ایس، سینیٹرز کو کہہ دیا ہے کہ آپ اعتراض اٹھاتے رہیں، اوپر سے ہم پالیسی بنا کے یہ فیصلہ کر دیں گے، لوگوں کو فیس سیونگ کے لیے، لپ سروس کے لیے، کاسمیٹک اپیرنس کے لیے آپ کہتے رہیں کہ بھئی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ اوکے، تو یہ اچھا اب آتے ہیں، دیکھیں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور وہ بہتر طور پر میرے خیال سے ارسا کے حکام زیادہ، جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہے اس پر بیٹھ کر کے اگر گفتگو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ستلج ہے اس کے بعد ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر یہ بنایا جائے گا، ہیڈ ورکس پہ، جہاں پر سے یہ کنالز نکلیں گے، وہاں سے اس پانی کو چولستان کے ان کنالز کو تک لے کر جایا جائے گا۔ یہاں پر بننے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دریائے سندھ کا پانی جو کہ آلریڈی کم ہے، اس سے مزید ڈاؤن سٹریم، کیونکہ سندھ ڈاؤن سٹریم ہے ظاہر ہے، وہاں پر افیکٹ ہوگا؟ دیکھیں نادیہ، سندھ کے لوگوں کا موقف گزشتہ 30 سالوں سے یہ رہا ہے کہ نو فردر کٹ آن انڈس پہ کوئی مزید کٹ ہمارے کو نقصان کر کے تباہ کر دے گا۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی تباہ ہے، سلیمان کی پہ کریں، رسول پور پہ کریں، کہیں بھی کریں، پانی تو انڈس ریور سسٹم کا جائے گا نا، اور جائے گا کہاں؟ آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ 1960 میں کہ ہم راوی، ستلج اور بیاس بیچ رہے ہیں، ابھی بھی حساب میں واپڈا بتاتا ہے کہ ایسٹرن ریور کا 4 MF پانی آ رہا ہے، وہ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ بھارت جب سیلاب آتا ہے پاکستان کو ڈبونے کے لیے بھارت چھوڑ دیتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی تب پانی روک دیتا ہے۔ یہ رویہ ہے ایسٹرن انڈیا ریورس کے بارے میں، اس کا پانی ہے نہیں، وہ انہوں نے کاؤنٹ کیا ہوا ہے، سمندر کا انہوں نے 5.8 MF کاؤنٹ کیا ہوا ہے، سمندر کو 20 MF چاہیے ورنہ اوپر چڑھ رہا ہے، سسٹم میں پانی ہے نہیں۔ یہ جہاں سے بھی لیں گے، مٹکے میں آپ کپ ڈال کے نکالیں یا مٹکے میں آپ دوسرا گھڑا ڈال کے نکالیں یا مٹکے میں جگ ڈال کے نکلے گا تو اسی مٹکے سے نا، وہ مٹکا ہے انڈس ریور سسٹم، جہاں سے کٹ لگائیں گے گڈو سے اوپر، وہ پانی سندھ کا اور بلوچستان کا کٹے گا، کیونکہ بلوچستان کا پانی بھی گڈو کے نیچے سے جاتا ہے، اس لیے جہاں سے بھی کاٹ لیں پانی سندھو کا جانا ہے، انڈس ریور کا جانا ہے، اور انڈس ریور ہی تو ہمیں جوڑتا ہے نادیہ۔ پاکستان جو جڑا ہوا ہے، ہمارا وطن ہے، وہ جڑا ہوا ہے 1940 کی قرارداد کی وجہ سے، جڑا ہوا ہے آئین کی وجہ سے، عدلیہ کی وجہ سے اور انڈس ریور کی وجہ سے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ افیکٹ کرتے ہیں تو پورا سسٹم افیکٹ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب، بے حد شکریہ فار جوائننگ